السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک شارٹ سٹوری جو چنچل شرما نے لکھی تھی، ڈوگری میں لکھی تھی، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے شیو ناتھ نے انگلش میں، اور اس کا ٹائٹل ہے کلرز آف دا رینبو۔ ایکچولی جو یہ شارٹ سٹوری ہے یہ ایک کپل کی ہے، ایک جوڑی کی ہے، اور جن کے درمیان اکثر لڑائیاں، چھوٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور آرگومنٹس یعنی ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے تھے وہ، لیکن فائنلی ان کی زندگی خوشی خوشی اور سیٹل ہو گئی۔ اس میں جو آتھر ہے وہ کہتا ہے ایک دن کی کہانی۔ ایک دن ایسا ہو رہا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، اور بارش جو ہی رک گئی تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور باہر دیکھتے دیکھتے چھت سے جو پانی ٹپکتا تھا نیچے، وہ کھڑکی سے نیچے آ رہا تھا، کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور چھت سے پانی نیچے آ رہا تھا۔ اتنے میں تھوڑے تھوڑے بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پہ، اور کبھی سورج ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تھا اور کبھی باہر آتا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی۔ ان کے صحن میں، ان کے آنگن میں کچھ ریڈ چلیز کے کچھ پودے لگے ہوئے تھے، ان سے بھی یہ پانی ٹپکتا تھا اور درختوں سے بھی ٹپکتا تھا، اور اس کو دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو ہوا جو چلتی تھی تو اس میں ان ہواؤں کی چلنے کی وجہ سے تھوڑی بہت ٹھنڈ تھی، تو اس نے اپنے اوپر، جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ کے رکھی تھی، اور بچے باہر نکلے تھے کھیلنے کے لیے، اور وہ اس سے اور وہ شور مچا رہے تھے جس کو وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بچے اتنا شور کرتے ہیں۔ اور یہ جو چلی پلانٹس جو تھے، مرچ کے جو پودے تھے، یہ ان ہواؤں کی وجہ سے ڈانس کر رہے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور ان پلانٹس کی ہوا کی وجہ سے جو کلاؤڈس ہوتے آسمان پہ تھے وہ ٹو اینڈ فرو کر رہے تھے، آگے پیچھے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ سورج کبھی ان کے پیچھے جاتا تھا، کلاؤڈس کے پیچھے جاتا تھا، تو کبھی ان کے آگے آتا تھا۔ تو اس سمے میں کیا ہوا، جب بارش ہوتی ہے، تھوڑی دھوپ نکلتی ہے تو رینبو بن جاتا ہے، اور وہ اس رینبو کو دیکھ لیتا ہے، لیکن کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، چونکہ ڈوگری میں کہانی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے، پاپا جی سی دا سوئنگ آف گڈا گڈی، اور گڈا گڈی ڈوگری میں رینبو کو کہتے ہیں۔ منی واز سینگ کلنگنگ ٹو می، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منی مجھ سے کہہ رہی تھی، دیکھ لو پاپا وہ گڈا گڈی ہے، یعنی رینبو ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہاں ہے؟ تو آپ کو یہ اس نے واپس جواب دیا، دیکھ لو وہ ملٹی کلرڈ اوپر آسمان میں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، از دیٹ دا سوئنگ آف گڈا گڈی، کیا یہ گڈا گڈی کی سوئنگ ہے؟ تو شی ٹچڈ می، غصے کے ساتھ اس نے مجھے ٹچ کیا اور کہا، میں نے اس سے پوچھا آپ کو یہ کس نے کہا یہ گڈا گڈی ہے؟ تو شی ریپلائڈ، تو اس نے مجھے جواب دیا، گرینڈ ما ٹولڈ اس، دادی نے ہمیں یہ کہا کہ یہ گڈا گڈی ہے۔ لیکن اس گڈا گڈی کے دیکھتے دیکھتے میں نے جب دیکھا کہ پاپا جی آئی وانٹ ٹو سوئنگ، وہ کہنے لگی کہ پاپا جی میں بھی اسی طرح سوئنگ ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اسی طرح آسمان میں جانا چاہتی ہوں، تاکہ میں بھی رینبو کی طرح وہیں پہ رہوں، ادھر ادھر کرتے ہوئے۔ کبھی رینبو ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے سائڈ پہ۔ یہ چلتے چلتے اس کے آتھر کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ اپنی چیزوں کی اور خیال کرنے لگا۔ تو اپنی چیزوں کی اور خیال کرتے کرتے وہ بچی اس کے سامنے سے گزری، اور وہ گئی پھر سے کھیلنے لگی۔ جب وہ پھر سے کھیلنے لگی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ،
تو آتھر نے سوچنا شروع کیا اس گڑا گڑی کے بارے میں، اور آتھر یہ سوچنے لگا کہ کاش میری زندگی بھی ایسے کلرڈ ہوتی، ایسے ہی رنگ بھری ہوتی، یعنی جس میں خوشیاں ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن اور کاش میری زندگی بھی بہت سپلنڈیفرس ہوتی، لولی ہوتی، تو میری زندگی بھی کتنی اچھی ہوتی۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آنے لگے۔ تو یہ ایسے ہی خیال آتے آتے گرینڈ ماں نے اس سے کہا، یعنی اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا ان خیالوں میں مت کھو جاؤ، اب آپ اپنی زندگی کا سوچو اور شادی کر لو۔ تو اور شادی کی بات سن کے ہی اس کے من میں خیال آنے لگا، ہاں شادی کے بعد زندگی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو اس نے شادی کی، اور شادی کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں گڈا ہوں تو میری گڈی کہاں ہے، اور ایسے ہی گڈی کے بعد یعنی اس کی وائف کے دل میں بھی شادی سے پہلے ایسے خیال آتے تھے کہ میں بھی اپنے گڈا کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں پہ سوئنگ ہوتا ہے، تو ہم دونوں مل کے ایسے ہی سوئنگ ہو جائیں گے جیسے رینبو آسمان میں سوئنگ ہوتا ہے، یعنی ہماری زندگی میں رنگ آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب شادی کی تو لائف چینج ہو گئی۔ لائف کیسے چینج ہو گئی؟ ہر دن گزرنے کے ساتھ زندگی کے رنگ ہی بدلنے لگے۔ اس کے بعد شادی کے بعد ان کے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ آخر کیا تھا کہ ان کے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی، اور لیکن ماں انہی کے ساتھ رہی، اور ان دونوں کے یعنی گڑا گڑی کے یعنی آتھر اور اس کی وائف کے 4 بچے ہو گئے۔ سیلری لمیٹڈ تھی، ان بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا تھا، دن بہ دن خرچے بڑھ رہے تھے، اور ٹربل زون لائف بن گئی، اور اس کے ایکسپنسز جب اتنے بڑھ گئے کہ وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، تو کبھی وہ ٹیوشنز دے رہا تھا، کبھی بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو کبھی ٹائپنگ شاپ پہ جا کے ٹائپنگ کرتا تھا۔ تو کچھ دن شادی کے بعد کمفرٹیبلی گزر گئے، آرام سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد زندگی جھنڈ ہو کے رہ گئی۔ اور ایسے میں جب زندگی جھنڈ ہو کے رہ گئی تو دونوں کے درمیان آپس میں میاں بیوی کے درمیان آپس میں میں ہوتی تھی، اور اس میں کے بیچ جو وہ پس جاتے تھے، اور بچوں کے پسنے کی وجہ ان دونوں کی اچھی لائف نہیں تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم نیکسٹ ڈے میں پڑھیں گے۔